السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ہزاروں اجڑے ہوئے گھر آباد ہو گئے ہیں اس وظیفے کی برکت کے ساتھ۔ سالہ سال سے بچھڑا محبوب مل سکتا ہے، سال ہاتھ سال سے بچھڑا ہوا محبوب مل سکتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، منزل مل جاتی ہے۔ یہ سورت یوسف کو جب ہم پڑھیں نا تو اس کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سالہ سال سے بچھڑا ہوا یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بچھڑا ہوا تھا، سالہ سال سے پھر اسے مل گیا، پھر دعا قبول ہو جاتی ہے، والد کی دعا قبول ہو گئی، پھر منزل آسان ہو جاتی ہے، والد اور بیٹے کی منزل آسان ہو گئی۔ تو خواتین و حضرات، دو دلوں کو توڑنے والے کام جو ہے وہ شیطانیت کے ہیں، اور دو دلوں کو ملانے والے کام جو ہے وہ انسانیت کے ہیں۔ اور انسان جو احساس کرنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی دلوں کو نہیں توڑتا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جناب علی کے عام خواتین ہوں، مرد ہوں۔ احساس کرنے والا کسی کے دل میں نفرت نہیں پیدا کر سکتا۔ تو شر پھیلانے والے لوگ جو ہے وہ شر پھیلاتے ہیں اور انسانیت کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی شیوا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ میاں بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ہے، اور جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان سائڈ پہ کھڑا ہوا ہنس رہا ہوتا ہے، اور دائیں طرف انسان جو اس کا مخالف ہے وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ اور جناب بات یہ ہے کہ جو احساس کرنے والے لوگ ہیں انہیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اچھا بھلا گھرانہ تھا، یہ خراب ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، دعوت ہو گئی۔ تو خواتین و حضرات، دو دلوں کو جب توڑا جاتا ہے تو تیسرا دل اگر ہم درمیان میں کھڑا کر دیں، دائیں اور بائیں دو دل انسانیت کے ہوں اور ایک دل قرآن کا ہو، تو یہ دل جو ہے، جو قرآنی دل جو ہے، یہ دونوں دلوں کو کھینچ کر ملا دیتا ہے۔ یہ 30 سال کا میرا تجربہ ہے۔ آج میں اسے پوری دنیا کے لیے جناب علی کے اس وظیفے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ کو جو ہے یہ وظیفہ پہنچے گا، فیس بک کے اوپر بھی آپ کو پہنچے گا۔ تو آپ کا کام ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اسے تقسیم کریں۔ تو خواتین و حضرات، قرآن الحکیم کا دل جو ہے وہ سورت یاسین ہے، اور سورت یاسین کا جو دل ہے، جو بالکل پیور خوبصورت دل ہے، وہ ہے سلام قول من رب الرحیم۔ آئی نا کام کی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ واقعی دل ہے، اور دلوں کو ملانے والا دل ہے، احساس کرنے والا دل ہے، محبت کرنے والا دل ہے، اور دلوں سے نفرت نکالنے والا یہ دل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر شیطان خون کے جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اس طرح یہ رگوں میں سے دوڑتا ہوا دل کے اندر سے کراس کر کے نکل جاتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ میں بھی تیرے دل کے اندر موجود ہوں، اب تو چاہے تو شیطانیت کو اپنا لے یا رحمانیت کو اپنا لے۔ دو ہی کام آپ کو بتائے ہیں، ایک شر ہے، ایک بھلائی ہے۔ دونوں میں سے جس کو چنو گے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ گناہ کرو گے تو گناہ ملے گا، ثواب کرو گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ قریب آئے گا جب آپ رب کے ساتھ محبت کریں گے اور رب کی کلام کو پڑھیں گے اور رب کو پکاریں گے، رب کے آگے رکوع کریں گے، رب کے آگے سجدہ کریں گے، تو رب العالمین آپ کی ہر فریاد کو سنے گا اور آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ تو خواتین و حضرات، 30 سال سے یہ تجرباتی وظائف جو ہیں، یہ ہزاروں لوگوں نے ہمیں
وظائف ہم سے پوچھے، اجڑے ہوئے گھر جو تھے وہ بھی آباد ہو گئے، سال سے ناراضگیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کی والد کے ساتھ ناراضگی تھی تو اللہ نے جب دعائیں مانگی گئی اور دعا جب قبول ہوئی تو جناب علی کے یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھی ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے قرآن ہمیں ہمارے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں تک پہنچایا۔ ہم ان کے امتی ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کو مانتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اتنا قیمتی یہ وظیفہ ہے، یہ بڑی دنوں سے میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں یہ وظیفہ رمضان شریف میں اپلوڈ کروں گا، لیکن میں نے کیونکہ میرے دل سے رہا نہیں گیا۔ مجھے احساس ہے، انسانیت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، انسان سے مجھے پیار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کا گھر برباد نہ ہو اور ناراضگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لوگ میاں بیوی جو ناراض ہیں، بہن بھائی جو ناراض ہیں، وہ جناب علی کے فوری طور پر جو ہے اس وظیفے کو پڑھ کر ایک دوسرے سے محبت پیدا کر لیں۔ تو خواتین و حضرات، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں سلام قول من رب الرحیم 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تصور دل کی طرف کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کا دل ہے نا، یہ آپ نے اپنے دل کی طرف تصور کرنا ہے، اور یہاں پر محبوب کا تصور رکھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو دل کے اوپر پہلی پھونک آپ نے مارنی ہے محبوب کا تصور رکھ کر۔ اگر آپ دو میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، اگر ماں کرنا چاہ رہی ہے، بھائی کرنا چاہ رہا ہے، بہن کرنا چاہ رہی ہے، تو پھر آپ نے 2 پھونکیں مارنی ہے، ایک لڑکے کا تصور رکھ کر پھونک مارنی ہے اور دوسرا لڑکی کی تصور رکھ کے پھونک مارنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جو ہے کہ فوری طور پر دل پر محبت ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کوئی لمبا چوڑا پڑنے والا نہیں ہے، صرف 11 دن کا عمل ہے، 11 دن کا عمل ہے، 11 دن کا، اس سے زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا، فوری طور پر کام ہو جاتا ہے کہ رب العالمین اتنی قوت اور پاور، محبت اور احساس دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کو زیادہ علم پڑھنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو خواتین حضرات، دلوں سے نفرت ختم کرنے کے لیے یہ جو وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ دونوں دلوں سے نفرت کا زنگ اتار کر شدید محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دلوں میں جو زنگ لگے ہوئے ہیں نا، نفرت کے زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ زنگ کو یہ اتار کر پھینک دے گا اور ان کے نفرت جو ہے وہاں سے نکال کر اس میں محبت ڈال دے گا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ جب رب دلوں کو صاف کرنا چاہے تو کوئی مائی کا لال اسے خراب نہیں کر سکتا۔ خواتین و حضرات، آج کا وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ رمضان شریف کی ابتدا ہونے والی ہے، تو خواتین حضرات جو صاحب حیثیت ہیں ان سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو اب آپ زکوٰۃ کو خود دیں، بینکوں سے پیسہ نکال کر آپ خود اپنے عزیز و قارب کو زکوٰۃ دیں۔ جو آپ کا رشتہ دار ناراض ہے نا کسی بھی وجہ سے، اس کے گھر میں زکوٰۃ پہنچائیں تاکہ اس کا گھر جو ہے خوشحال ہو جائے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے آپ نے غریب غربا کو، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر تلاش کر کر کے ان کے گھر میں جناب علی کے یہ زکوٰۃ دیں، ان کو کپڑے خرید کے دیں، ان کو جناب علی خوراک مہیا کر کے دیں تاکہ وہ غریب حضرات جو ہیں وہ بھی روزہ رکھیں۔ تو یہ رمضان شروع ہوتے سار ہی جو ہے نا لوگ کرتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہی جو ہے صدقہ خیرات نکال کر غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔